بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، ماہ ذی الحجہ ختم ہو کر ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ چونکہ ماہ ذی الحجہ پر اسلامی سال کا اختتام ہوتا ہے اور ماہ محرم الحرام سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ آج ماہ محرم کی پہلی جمعہ ہے، 3 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کے تعلق سے اور یوم عاشوراء کے تعلق سے اور اسلامی تاریخ کے تعلق سے کچھ باتیں آج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 تعداد ہے۔ جیسے انگریزی سال ہے جو جنوری سے شروع ہو کر دسمبر تک 12 مہینے ہیں، اسی طریقے سے اسلامی تاریخ اسلامی سال کے بھی 12 مہینے ہیں جو محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتے ہیں۔ اور یہ سال کے 12 مہینے اسلامی سال کے کب سے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے سال کے 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں۔ اور اللہ پاک آگے فرماتے ہیں کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں کے اندر جو ہے 4 مہینے بڑے قابل احترام مہینے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ادب کے مہینے، احترام کے مہینے، عبادت کے مہینے، دعا کی قبولیت کے مہینے، اپنے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے مہینے۔ زمانے جاہلیت میں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے کا زمانہ زمانے جاہلیت کہلاتا ہے۔ ہمہ قسم کے لوگ برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن یہ 4 مہینے اگر شروع ہوتے تو سب لوگ اپنے لڑائی جھگڑے سب بند کر دیتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، حج کرتے تھے، کعبۃ اللہ پر غلاف ڈالتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی حج، کعبۃ اللہ کی عظمت، یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نبی بنائے گئے، تو ان 4 مہینوں کا جیسے احترام اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں تھا، اسلام آنے کے بعد بھی ان 4 مہینوں کا احترام برقرار رکھا گیا۔ ان 4 مہینوں میں سے جن کو قابل احترام مہینے، ادب کے مہینے کہا گیا ہے، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے جس کی آج 3 تاریخ ہے، اور آج ماہ محرم کی، محرم الحرام کے مہینے کی پہلی جمعہ ہے۔ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک تو رجب کا مہینہ، دوسرا ذی قعدہ کا مہینہ، تیسرے ذی الحجہ کا مہینہ، اور چوتھا یہ محرم کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اسلام میں قابل احترام مہینے، ادب کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں،
ہم بھی ان 4 مہینوں کے اندر جب بھی آئیں، جیسے کہ یہ مہینہ آیا ہے، پچھلا مہینہ گزرا ہے، اسے پچھلے ذی قعدہ و ذی الحجہ کا مہینہ بھی اور رجب کا مہینہ بھی آئے گا انشاءاللہ، جیسے یہ مہینے شروع ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سر کا ادب کے دائرے میں رکھنا چاہیے، اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 1 روزہ فرض رکھا تھا۔ ہمارے نبی کو نبی بنائے جانے کے بعد تقریباً 14 سال تک رمضان کا مہینہ تو تھا لیکن رمضان کے روزے نہیں تھے۔ 14 سال تک سال میں 1 ہی روزہ فرض تھا، محرم کے 10 تاریخ کا روزہ، جس کو عاشورے کا روزہ کہا جاتا ہے، خود حضور رکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو ماہ محرم کے 10 تاریخ کے روزے کا رکھنے کی بڑی ترغیب دی جاتی، ان کو ابھارا جاتا۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو وہاں جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے یہود و نصارا کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا باضابطہ آپ علیہ السلام نے، ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، کہ یہ کیسا دن ہے، کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو مدینے کے یہودیوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ھذا یوم عظیم، یہ بڑا عظیم دن ہے، انجی اللہ فیہ موسیٰ و قومہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں فرعون سے نجات دی تھی، وغرق فرعون و قومہ، اور فرعون کو اور اس کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا تھا۔ قرآن میں تفصیلی واقعہ ہے وہ۔ فصاما موسیٰ شکراً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا سے پار ہونے کے شکریہ میں روزہ رکھا تھا، فنحن نصومہ، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں سے یہ بات سن کر نبی پاک علیہ السلام فرمایا، فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، اے لوگو ہم زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں تمہارے مقابلے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم پیروی کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پھر سارے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید فرمائی، بلکہ آپ نے اپنا ارادہ یہ ظاہر فرمایا کہ لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 10 تاریخ کا تو روزہ رکھا ہی جاتا ہے، لیکن صرف یہود و نصارا سے غیروں سے مشابہت نہ ہو، اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک مزید روزہ 9 تاریخ کا رکھنے کا ارادہ بھی ظاہر فرمایا۔ اور اگر کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھ سکیں تو 10 کے ساتھ میں 11 کا رکھا جا سکتا ہے، لیکن 9 صرف 10 کا نہ رکھا جائے، 2 روزے رکھے جائیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ محرم الحرام بڑے فضیلت والا یہ مہینہ ہے، بڑا قابل احترام مہینہ ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اسلامی نئے سال کا آغاز اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ جو ہم برتتے ہیں اسے اسلامی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، ہجری تاریخ بھی کہا جاتا ہے، اور قمری تاریخ بھی کہا جاتا ہے۔ 3 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے تاریخوں کو، جو چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی ساری عبادتوں کا تعلق اسی چاند کے تاریخ سے ہے۔ دونوں عیدیں، بقرعید بھی رمضان کی عید بھی چاند دیکھ کر کی جاتی ہے، چاند کے تاریخ کے حساب سے کی جاتی ہے۔ قربانی چاند کے تاریخ کے حساب سے کی جاتی ہے۔ رمضان کے روزے چاند کی تاریخ سے شروع ہوتے ہیں اور چاند کی تاریخ سے ختم ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب رمضان سے رمضان کیا جاتا ہے، عام طور پر اسلامی تاریخ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ حج اسلامی تاریخ سے ہوتا ہے۔ ساری اسلامی عبادات کا تعلق اسلامی تاریخ سے ہے، اس لیے اس کو اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے۔ اور قمری تاریخ بھی کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر قمر چاند کو کہا جاتا ہے اور شمس سورج کو کہا جاتا ہے۔
چونکہ چاند دیکھ کر تاریخ شروع ہوتی ہے یہ، اس لیے اس کو قمری تاریخ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ہجری تاریخ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے اور اسلامی تاریخ جو شروع کی گئی ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے شروع کی گئی ہے۔ کیا ہے ہجرت کا واقعہ؟ کس نے کی ہجرت، کیسے کی، کیوں کی؟ مختصراً اس کو بڑا تفصیلی واقعہ، ہجرت کا واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصراً یاد رکھیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھائے لیے جانے کے 571 سال تک پورے دنیا کے اندر کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بت پرستی، شرک، ہمہ قسم کی برائیاں عام ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد 571 سال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام کی عمر مبارکہ جب 40 سال کی ہوئی تو آپ کو نبی بنایا گیا، اور آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے آپ نے اتنی صاف ستھری بے داغ زندگی گزاری کہ مکہ مکرمہ کے اندر اور عرب کے اندر لوگ آپ کا نام لے کر کم اور آپ کے خوبیوں سے آپ کو زیادہ پہچانتے تھے۔ سچ بولنے کی وجہ سے آپ کو صادق کہتے تھے، امانت داری کی وجہ سے حضور کو امین کہہ کے پکارتے تھے، بڑے اعلیٰ اخلاق پر آپ فائز تھے، بڑی صداقت و دیانت کے آپ مالک تھے، سارے خوبیاں آپ کی تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، 40 سال پر اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ نے اہلیان مکہ کے سامنے توحید کا پیغام پیش کیا کہ لوگوں ایک اللہ کو مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو جو لوگ آپ کے موافقت میں رہتے تھے، آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، سب لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اور آپ نے مکہ مکرمہ میں 13 سال تک مسلسل مکہ کے لوگوں کو کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر، کبھی چند لوگوں میں، کبھی زیادہ لوگوں میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی دسترخوان پر دعوت میں، ہر طریقے سے ان کو توحید کی دعوت دی۔ لیکن مکہ مکرمہ کے 13 سالہ زندگی میں بہت کم لوگوں نے آپ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا، بہت کم لوگوں نے، اور زیادہ لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ طرح طرح سے آپ علیہ السلام کو بھی تکلیف دیتے تھے، اور جو آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا اس کو بھی تکلیف دیتے تھے۔ کیسے تکلیفیں دیتے تھے؟ سنتے ہوئے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کا اور آپ کے خاندان کا اور جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کا بائیکاٹ تک کر دیا، جس کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر حضور پاک علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی ایک وادی پہاڑ میں جا کر 2.5 سے 3 سال تک رہنا پڑا۔ جو کچھ گھر میں تھوڑا سر کا کھانے پینے کا سامان تھا لے کر گئے تھے، اور کتنا سامان لے جا سکتے تھے؟ سارے شہر کے لوگوں پر پابندی تھی کہ محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی کھانے کی چیزیں پہنچائے اور نہ کوئی پانی پہنچائے وہاں پر۔ جو کوئی کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتا اس سے بھی بائیکاٹ شروع ہو جاتا۔ ساتھ کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، کھانے پینے کی کوئی چیزیں نزدیک نہیں تھی، تو جانوروں کی طرح مسلمانوں نے اور حضور پاک علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں نے آپ نے درختوں کے پتے کھا کر 2.5 سے 3 سال تک زندگی گزاری، اتنا تکلیفیں دینے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو ہجرت کی آپ اجازت دے دیں۔ حضور کو اجازت نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ کوئی حبشہ چلے گئے اور کوئی دوسرے ملکوں کو چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جب حج کا سال آیا تو مدینہ منورہ کے لوگ حج میں آئے،
زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، لیکن آج جیسے حج ہوتا اس طریقے سے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جہالت جو ان کے اندر بھری ہوئی تھی، زمانے جاہلیت سے جو طریقے ان میں چلے آ رہے تھے اس طریقے سے حج کرتے تھے۔ عبادتوں کے بجائے مشاعرے کیا کرتے تھے، عرفہ کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، مینا کے میدان میں مشاعرے کیا کرتے، اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کیا کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ کا برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ہجرت سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے مدینے کے کچھ لوگ آئے، اور آپ علیہ السلام حج کے زمانے میں جو لوگ جمع ہوتے اور جگہ جگہ لوگ بیٹھے رہتے تھے، تو وہاں حضور جا کر ان کو ایک اللہ کی دعوت دیا کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں کچھ مدینے کے لوگ بھی تھے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے دست حق پرست پر مدینے کے 12 لوگوں نے اسلام لایا، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے سال میں پھر مدینے کے لوگوں نے 12 لوگوں کے محنت پر 75 لوگ مدینے سے آ کر دوسرے سال حج کے موقع پر 75 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ وعدہ بھی ہے کہ مکہ سے جو لوگ بھی ہمارے پاس آئیں گے ہجرت کر کے، ہم ان کا تعاون کریں گے، ہم ان کو رہنے کے لیے مکان دیں گے، کاروبار دیں گے، جگہ دیں گے۔ اور حضور سے بھی درخواست کی کہ آپ بھی تشریف لائیں مدینہ منورہ۔ یعنی حضور کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مکہ کے 87 لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا وہاں پر، لیکن ابھی تک آپ علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام منتظر تھے کہ جیسے اللہ کا حکم آئے گا میں بھی ہجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں گا۔ حضور، حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ مدینے میں صرف عورتیں تھیں مسلمانوں کی، یا ضعیف لوگ تھے، بیمار لوگ تھے، یا غریب لوگ تھے جو اپنے غربت کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے۔ باقی جو جا سکتا تھا، سفر کر سکتا تھا، ہجرت کر سکتا تھا، وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو بھی ہجرت کی اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی۔ ہجرت کا واقعہ اتنا عظیم واقعہ ہے، اتنا اسلام میں تاریخی واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ گھر میں کیا نہیں ہوتا، وطن میں کیا نہیں ہوتا، لیکن اپنا گھر، کاروبار، بیوی، بچے، اپنا مکان، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور سارے کے سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا کہ علی، ہم کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے، ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے دل خواہش تھے کہ حضور کے ساتھ وہ بھی جاتے، لیکن حضور نے انہیں فرمایا کہ مکہ کے لوگ اگرچہ کہ ہمارے ساتھ میں دشمنی کرتے ہیں اور ہمارے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، لیکن مکہ کے بے شمار مرد و عورتوں کی امانتیں حضور کے پاس تھی۔ دشمن سمجھتے تھے، لیکن ان کو یقین تھا کہ محمد کے پاس اگر امانت رکھی جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو امانت ضائع نہیں ہوگی، جب مانگیں گے لا کر دے دیں گے۔ مکہ کے لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام قتل کا منصوبہ بنایا۔ حضور نے حضرت علی کو اپنے گھر بلایا، گھر بلانے کے بعد کہا کہ یہ ہمارا بستر ہے، یہ ہماری چادر ہے، اور مکہ کے سارے لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی، ایک ایک نوجوان منتخب ہو اور ننگی تروالے لے کر جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیں، جس کو محاصرہ کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی صبح محمد گھر کے باہر نکلیں گے نماز کے لیے تو بیک وقت سارے کے سارے لوگ ان پر حملہ کر دیں۔ حضرت علی کو حضور نے گھر میں بلایا اور کہا کہ یہ فلاں فلاں لوگوں کے روپیے ہیں، پیسے ہیں، درہم ہے، دینار ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، تم صبح میں جس کے اس کے امانتیں ان کے حوالے کر دینا، اور تم بھی مدینے نکل کر آ جانا ہجرت کر کے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے زیادہ پرسکون رات اگر کوئی گزری ہے، جس پر میں سکون سے سویا ہوں، تو وہ وہی رات تھی جس رات حضور نے اپنے بستر پر مجھے سلایا تھا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین کی چند آیتیں پڑھتے ہوئے ایک زمین سے مٹھی اٹھا کر مٹی دشمنوں کی طرف پھینک دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. بڑی جامع ترین آیت مبارکہ ہے. کوئی دشمنی کر رہا ہو اور کوئی ہماری جان کا دشمن ہو تو ایسے موقع پر اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اس کی دشمنی سے بچا جا سکتا ہے. بڑی مجرب آیت مبارکہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے زمین سے مٹی اٹھا کر ایسے دشمنوں کے سامنے پھینک دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کا یہ معجزہ اس طریقے ثابت ہوا کہ اگرچہ کہ آپ نے سامنے کی طرف مٹی پھینکی تھی اور دشمن آپ کے گھر کے اطراف تھے، چاروں طرف تھے، مٹی کا ہر ذرہ ہر دشمن کے آنکھ میں چلا گیا. دشمن اپنے آنکھوں کو ملتے رہ گئے اور نبی پاک علیہ السلام دشمنوں کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، دیکھ نہیں سکے. صبح دیکھ رہے ہیں بستر کے اوپر کون نکلتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر سے اٹھ کر آ رہے ہیں. لوگ تو حیرت میں رہ گئے کہ حضور محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو پتا چلا کہ وہ تو جا چکے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ یا مردہ، حضرت ابو بکر کو بھی اور حضور کو بھی زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے پر آپ کے سر کے اوپر مکہ کے لوگوں نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا. چاہے زندہ پکڑ کر لائے چاہے مار کر پکڑ لے کر آئیں، 100 اونٹ دیے. کئی لوگ دوڑے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے، حضرت ابو بکر کو پکڑنے کے لیے، لیکن اور دور دور تک چلے گئے دوڑنے والے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ دور نہیں گئے بلکہ قریب ہی کی ایک پہاڑی میں جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، وہاں جا کر 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے. آپ چھپ گئے غار میں جا کر. لوگ ڈھونڈ کر پریشان ہو کر واپس آ کر بیٹھ گئے کہ محمد بہت دور جا چکے ہیں، نکل چکے ہیں. یہاں تک کہ چند ہی دنوں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ بھی پہنچ چکے ہیں. یہ تاریخی واقعہ ہے جس کو مختصر طور پر میں نے بیان کیا ہے. اسلامی تاریخ کی نسبت اسی واقعے کی طرف کی جاتی ہے. کیوں کی جاتی ہے؟ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ختم ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، ان کا بھی زمانہ ختم ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شکایتی خط بھیجا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مدینہ منورہ، اور اس میں شکایت کی کہ امیر المؤمنین فتوحات کا دور چل رہا ہے، اسلام کا حلقہ دن بدن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے ہمارے لیے بہت ساری ہدایتیں آتی رہتی ہیں، پیغامات آتے رہتے ہیں، نصیحتیں آتی رہتی ہیں، لیکن آپ کے پاس سے آنے والے خطوط کے اوپر، خطوں کے اوپر کوئی تاریخ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے لیے وہ ریکارڈ محفوظ رکھنے میں بڑی الجھن ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی تاریخ طے کر لی جائے جو مسلمانوں کی تاریخ ہو. وہ خط ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ پہنچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھ کر بہت متاثر ہوئے اور پھر مجلس شورا بلائی. شورا کی بڑی اہمیت ہے، کوئی بھی کام کیا جائے تو مجلس شورا کے ذریعے سے کیا جائے، رائے مشورے کے ذریعے کیا جائے، تنہا منمانی اور داداگیری نہ کی جائے. اسلام کبھی اس کو پسند نہیں کرتا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا بلائی، اکابرین صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد پورا خط پڑھ کر سنایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور کہا کہ بالکل یہ شکایت بجا شکایت ہے، اس پر کوئی مشورہ دیں. چنانچہ اکابرین صحابہ نے مشورہ دیا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا حضور کی ولادت سے کی جائے کہ حضور کا دنیا کے اندر تشریف لانا ایک اہم تاریخی واقعہ ہے. کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، حضور کی نبوت سے تاریخ کا آغاز کیا جائے کہ حضور کو نبی بنایا گیا، ایک تاریخی واقعہ بھی ہے وہ.
کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، حضور کی ہجرت کے واقعے سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، کہ وہاں سے اسلام میں ایک انقلاب آیا ہے، فتوحات کا دور شروع ہوا ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز ہوا ہے، ریاست اسلام قائم ہوئی ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نہیں، بلکہ حضور کے وفات سے اسلامی تاریخ شروع کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور کے وفات سے تاریخ اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ حضور کی وفات کی تاریخ جیسے ہی ہر سال آئے گی تو لوگوں کو رنج ہوگا، صدمہ ہوگا، غم ہوگا، اور جس کی وجہ سے اس کا اثر مسلمانوں پر زیادہ ہو سکتا ہے، لہذا وفات کے تاریخ سے بھی اسلامی تاریخ کا آغاز نہیں کیا جائے گا۔ اور ولادت کی تاریخ اور نبوت کی تاریخ سے بھی اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان دونوں تاریخوں میں بڑا اختلاف ہے کہ حضور کی پیدائش کس سال ہوئی اور حضور کو نبی کس سال بنایا گیا، اس میں بڑا اختلاف ہے مورخین کے درمیان۔ ہاں، ہجرت کا واقعہ ایسا مسلمہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے اسلامی تاریخ کا آغاز جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے کیا گیا۔ آج 2026 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے 1448 سال ہو رہے ہیں۔ 2026 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے 1448 سال ہو رہے ہیں۔ پھر حضرات صحابہ سے یہ مشورہ لیا گیا کہ اسلام کا پہلا مہینہ کون سا ہوگا، تو کسی نے حج کا مہینہ کہا، کسی نے رمضان کا مہینہ کہا، کسی نے رجب کے مہینے کا مشورہ دیا، کسی نے ربیع الاول کا مشورہ دیا، کسی نے محرم کا مشورہ دیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا، سب کی رائے کو سننے کے بعد، وہ محرم کے مہینے سے اسلامی سال کی شروعات ہوگی۔ اسلام کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہوگا اور اسلام کا آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اسلامی تاریخ کا مسلمانوں کو یاد رکھنا، اس کو برتنا، استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے، اور اگر سارے مسلمان اس تاریخ کو بھول جائیں تو ساری قوم مسلمانوں کی گناہ گار ہوگی۔ اس لیے بھائیو، ہم اسلامی سال کے 12 مہینے یاد بھی کریں، یاد بھی رکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں۔ جیسے سرکاری مہینے ہم کو انگریزی کی جنوری سے دسمبر تک یاد ہوتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اور اس کی تاریخ بھی ہمیں یاد رہتی ہے، اسی طریقے سے اسلامی 12 مہینوں کو یاد بھی کیا جائے اور اسلامی تاریخ کو یاد بھی رکھا جائے، استعمال بھی کیا جائے، اس میں ثواب ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمت و فضیلت کا مہینہ ہے۔ قیامت جو آئے گی حدیث شریف کے اندر، کہ قیامت محرم کے مہینے میں ہی آئے گی۔ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا۔ لیکن آپ گھبرائیے مت، اس لیے کہ اگلا جمعہ جو آ رہا ہے وہ محرم کی 10 تاریخ کا جمعہ آ رہا ہے، لیکن کتنے سالوں کے بعد آئے گی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، لیکن جب بھی قیامت آئے گی محرم کا مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور دن جمعے کا دن ہوگا۔ ماہ محرم الحرام کے 10 تاریخ کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اللہ کے بابرکت مہینے محرم کے 10 تاریخ کا روزہ سب سے افضل ہے۔ شہر اللہ کہا گیا محرم کے مہینے، اللہ کا مہینہ۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ صرف ایک روزہ عاشورے کا نہ رکھا جائے کہ اس میں غیروں کی مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں سے مشابہت اختیار کرنے سے بہت زیادہ آپ علیہ السلام احتیاط برتتے تھے، اور اپنی امت کو بھی اسی بات کی احتیاط کرنے کی تعلیم دی۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مسلمان ہو کر غیر قوموں کے ساتھ میں مشابہت اختیار کریں گے تو ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا۔ چونکہ یہودی بھی اور عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا،
اس لیے ہم 10 محرم کے ساتھ میں ایک روزہ 9 کا شامل کر لیں گے، اور 9 کسی وجہ سے نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھیں گے. یہ 2 روزے رکھے جائیں. بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. نبی علیہ السلام فرماتے کہ مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یوم عاشوراء کے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کریں گے. معمولی بات نہیں ہے. اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، جس کی آج پہلی جمعہ اور 3 تاریخ ہے. ہم اس کا احترام کریں کہ ان 4 احترام کیے جانے والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے. اس میں قوموں کی ماضی میں توبہ قبول ہوئی ہے. جو لوگ بھی اس ماہ محرم میں توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک ان کی بھی توبہ قبول کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں یہ مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.